السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اسلامیت کا لیکچر نمبر 7 ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے سورہ احزاب۔ آج ہم الدرس الرابع جیم کی آیات نمبر 26 اور 27 جو کہ کل کے درس کی ہماری 2 آیات رہ گئی ہیں وہ مکمل کریں گے اور ساتھ میں اسی درس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25 تک کل ہم نے یہاں پڑھ لیا تھا، آج ہم آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا، یہ پہلا ہی لفظ ہے جس کا ترجمہ اس کے نیچے نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کا ترجمہ اگلی لائن میں یہاں جا کے لکھا ہوا ہے اتار دیا، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کی، ہم ان کی، ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ من سیاسیہم کا ان کے قلعوں سے ہے، من کا مطلب سے، سیاسی قلعے، ہم ان کے قلعوں سے، ٹھیک ہے۔ وقذف اور بھر دیا یا ڈال دی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، روب دہشت، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، فریقاً ایک گروہ کو یا کتنوں کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ تا جب لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم، تقتلون تم قتل کرتے تھے، کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے۔ وتأسرون وا کا مطلب اور، تأسرون تا لفظ کے شروع میں آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تم، اصل میں لفظ ہے اسیر کرنا، اسیر کہتے ہیں نا قیدی کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تأسرون تم قید کرتے تھے، کتنوں کو قید کرتے تھے، فریقاً کا مطلب کتنوں کو، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 26 یہاں پہ مکمل ہوئی، بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ وا کا مطلب اور، اورثا وارث کیا، کم تم کو، وَأَوْرَثَكُمْ اور تم کو وارث بنایا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ بھی یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کی آسانی کی خاطر میں نے یہ پرپل کلر یہاں پہ بھی یوز کیا اسٹار بنا کے۔ وَأَوْرَثَكُمْ تم کو وارث بنا دیا، ارضہم ارض کہتے ہیں زمین کو، ہم ان کی، اور دیار کہتے ہیں گھر کو، ہم ان کے، اموالہم وا کا مطلب اور، اموالا مال کی جمع، ٹھیک ہے۔ اردو میں آپ پڑھتے ہیں نا مال، اموالا مال، ہم ان کے، اور ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا بھی، لم نہیں، تطئوہا تطئو کہتے ہیں جس پر قدم رکھا، تطئو تم نے قدم رکھا، ہا جس پر، یعنی ایسی زمین بھی جن پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ وا کا مطلب اور، کانا ہے، اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیراً قدرت رکھتا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 کی تشریح کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہاں پر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر بہت زیادہ مشہور ہیں، تو یہ یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ تھا جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، صلح کا معاہدہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ غزوہ احزاب ہوا تو اس نے معاہدے کی پرواہ نہ کی
اور غزوہ احزاب میں مشرکین کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا جب کفار مکہ جو ہیں وہ یہ جب تیز آندھی چلی، اس کے بعد جو ہے ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، 24-25 دن تک محاصرہ جو ہے نا یہ قائم رہا۔ اس کے بعد یہودی باہر آ گئے، یعنی جب ان کے پاس راشن وغیرہ ختم ہو گیا، 24-25 دن کا ان کے پاس اندر راشن تھا، وہ کھا پی کے گزارا کر رہے تھے۔ جب اس کے بعد جو ہے وہ یہودی باہر آ گئے تو انہی کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ ہوا، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ غلام بنا لیے گئے۔ ان کی مالوں، ان کی زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جس سے مسلمان مال غنیمت کے طور پر جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ ہے، اور جس سے مسلمان خوشحال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری زمین سے مراد بعض روایات سے جو ہے نا وہ خیبر کی زمین ہے، جو اس واقعے کے 2 سال بعد یعنی سن 7 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وہ تمام زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان جو ہے نا وہ فتوحات کی صورت میں دائرہ اسلام میں داخل کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کلیئر؟ میں نے پوری سمجھانے کی آپ کو کوشش کی، مجھے امید ہے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ الکلمات والتراکیب، کلمات تراکیب نہیں، جو لفظ اور جو ہے نا وہ مرکب الفاظ۔ زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ ہو گیا۔ نہبا، نظر۔ لم ینالو، حاصل نہ کر سکے۔ سیاسہم، ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے، یعنی مضبوط قلعے جن کے اندر دشمن جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تأسرون، تم اسیر بناتے ہو، تم قیدی بناتے ہو۔ لم تطؤوہا، تم نے پامال نہ کیا، یعنی تم نے روندہ نہیں، تم نے پاؤں نہیں رکھے۔ تسلیماً، سرخم تسلیم کرنا، سپردگی، اطاعت، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ردا، لوٹا دیا، پھیر دیا۔ ظاہرو، انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے مدد کی۔ حذفا، ڈالا یا پھینکا۔ اورثا، وارث بنایا۔ کلیئر؟ الفاظ معنی یہ آپ یاد کریں گے، اور اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جو ہے وہ آپ مختصر مفہوم بیان کریں گے، پہلے ان کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد مختصر مفہوم بیان کریں گے۔ پہلی آیت کا مفہوم کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں۔ اس کا میں نے سبق کے دوران بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسلام کی خاطر ہر صورت جو ہے وہ کبھی کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، دین اسلام کی سربلندی اور حق کی سربلندی کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ کھڑے رہیں گے۔ تو جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں آیا کہ وہ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور جو ابھی شہادت کے منتظر تھے ان کے بارے میں آیا کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو لڑائی میں کافی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کو ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ مسلمان، مٹھی بھر مسلمان بھی اپنے سے 3 گنا یا 4 گنا لشکر کو بھی قابو میں کر لیتے تھے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تھی۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اپنے دشمن کو وہ سرنگوں کر لیں گے۔ کلیئر؟ اب اس میں سے آپ کثیر الانتخابی سوالات ہیں آپ کی یونیک نوٹس پہ، یہ آپ سارے کریں گے، اور ایکسرسائز میں جو کویسچنز دیے گئے ہیں یہ بھی آپ جو ہے نا وہ ان کو یاد کریں گے۔ جو بورڈ والے کویسچنز ہیں ان کو لازمی یاد کریں گے، اور باقی جو ہیں وہ آپ ان کو صرف اور صرف ریڈ آؤٹ کریں گے، تاکہ آپ کو کویسچن کی جو ہے نا وہ بناوٹ آ جائے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ٹیک کیئر۔